امی بس بہت ہو گیا، آج کے بعد میں اون کے خلاف ایک اور لفظ برداشت نہیں کروں گی۔ اون اس گھر کا نوکر نہیں، میرا شوہر ہے، اسے وہی عزت ملنی چاہیے جو ایک داماد کی ہوتی ہے۔ آئلہ کے دو ٹوک الفاظ جب حال میں گونجے تو وہاں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اگلے دن آئلہ اور اون ثاقب صاحب کے گھر پہنچے کیونکہ زویا کو دیکھنے کے لیے کچھ رشتے والے آنے والے تھے۔ شمسہ جو ہمیشہ سے ہی دولت کی پجاری رہی ہے، مہمانوں کی تیاری کرتے ہوئے آئلہ اور اون کو دیکھ کر تپ اٹھی اور زہریلے لہجے میں آئلہ سے کہا کہ میں تو اپنی دوسری بیٹی کے لیے کوئی کھاتا پیتا اور اچھا رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے ہی اپنی ایک بیٹی کی زندگی ایک نکمے انسان کے ہاتھ میں دے کر برباد کر چکی ہوں، اب زویا کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ شمسہ کو لگا تھا کہ آئلہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہے گی، لیکن آئلہ نے جس طرح پلٹ کر اون کا دفاع کیا، اس طرح شمسہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئلہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اون کی بے عزتی اب میں برداشت نہیں کر سکتی، میں اسے مزید ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بی جان جو ایک کونے میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہیں لگا کہ آخر کار ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور آئلہ نے اس کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا ہے۔ جیسے آئلہ نے اون کا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹی، گھر کے دوسرے حصے میں موجود رملہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ رملہ نے جیسے ہی آئلہ کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، وہ بھاگتی ہوئی احتشام کے پاس پہنچی جہاں وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا آئلہ کی یادوں میں گم تھا۔ رملہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا کہ آئلہ شامی، ہوش میں آؤ، تمہارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ آئلہ اور اون کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ آئلہ اب اون کی ڈھال بن کر کھڑی ہو چکی ہے اور اسے اپنا شوہر بھی تسلیم کر چکی ہے، اور اب تم نے اگر کچھ نہ کیا نا تو تم ہمیشہ سے کے لیے آئلہ کو اپنے ہاتھ سے نکال دو گے، اسے کھو دو گے اور اون سب کے دلوں پر راج کرے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شامی نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ جس آئلہ کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا آج اون جیسے سادہ انسان کی عزت کے لیے تڑپ رہی ہے۔ شامی نے رملہ سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا رملہ، آئلہ مجھ سے نفرت کر سکتی ہے لیکن اون سے محبت کبھی نہیں کر سکتی، میں ان دونوں کو الگ کر کے رہوں گا۔ رملہ نے اسے اکساتے ہوئے کہا کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا شامی، تمہیں جا کر زویا کے رشتے میں کوئی ایسا کانٹا ڈالنا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ ڈالنی ہے کہ آئلہ اور اون پھر سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، آئلہ پھر سے اون کی شکل دیکھنا پسند نہ کرے۔ دوسری طرف زویا اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رو کے نڈھال تھی، وہ اون کے دوست رافع سے سچی محبت کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ اس کی ماں شمسہ ایک شخص کے اس کو پلے باندھ دے گی جسے وہ جانتی تک نہیں ہے۔ زویا نے ہمت جمع کی اور آئلہ کو اکیلے میں بلا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور سسکیاں لے کر کہا کہ خدا کے لیے آئلہ مجھے بچا لو، میں رافع کے بنا نہیں رہ سکتی۔ امی نے اگر میرا رشتہ کہیں اور کر دیا نا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اون بھائی سے کہیں نا کہ وہ بابا سے بات کرے۔ نے زویا کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زویا ساری بات بتائی۔ اون نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا کہ زویا تم جانتی ہو کہ اس گھر میں میری کیا اوقات ہے، ثاقب ماموں میری قدر کرتے ہیں لیکن ممانی جان اور باقی سب گھر والے تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اگر میں رافع کا نام لوں گا تو ممانی جان کو میرا منصوبہ لگے گا یہ کوئی اور وہ فوراً مسترد کر دیں گی اس رشتے کو، اس لیے میری اس گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا۔ آئلہ نے اون کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ اون پہلے میں تمہارا ساتھ نہیں تھی لیکن اب تم اکیلے نہیں ہو، ہم دونوں ایک ہیں، ہم زویا کی خوشی کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ آج رافع سے بات کریں اور بی جان کو مناؤں گی۔ اون کو آئلہ کی باتوں پہ سے ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ اسی دوران رافع کا فون اون کو آ جاتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اون تم ہی میرا آخری سہارا ہو، اگر زویا کا رشتہ کہیں اور ہو گیا نا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں زویا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگلے دن زویا کو دیکھنے کے لیے مہمان گھر پہنچے تو شمسہ نے بڑے فخر سے ان کی خاطر تواضع کی اور بار بار آئلہ اور اون کو حقارت سے دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں یہ جتا رہی تھی کہ دیکھو زویا کے لیے کتنے امیر گھر کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ لیکن عین اسی وقت جب رشتے کی بات پکی ہونے والی تھی تو اون نے بی جان کی طرف اشارہ کیا اور بی جان نے سب کو خاموش کروا دیا۔ آپ سے کہا کہ ثاقب، زویا کا رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک بار رافع کے بارے میں سوچ لو، وہ ان کا دوست ہے اور زویا بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ شمسہ یہ سن کر پاگل ہو گئی اور مہمانوں کے سامنے چلانے لگی، یہ اون کی چال ہے، اس نے بی جان بوجھ کر غریب دوست کو میری بیٹی کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ اون اور آئلہ شمسہ کے اس نئے طوفان کے سامنے کھڑے تھے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اون اپنی بیوی اور اپنی سالی کی زندگی بچا پائے گا اور کیا شمسہ کی نفرت جیت جائے گی اور آئلہ اور اون کی سچی محبت کو ہرا دے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آئلہ کو اون کا حق میں بولنا شمسہ کو خاموش کروا پائے گا اور کیا زویا اور رافع کی شادی ہو پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اب زویا اور رافع کی شادی کے لیے اون اور آئلہ کو ایک ہونا پڑے گا اور ان کے درمیان نزدیکیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جیسے ہی آئلہ جو ہے وہ ساتھ دے گی، اون کا ساتھ دے گی اور رافع کا ساتھ دے گی تو ان کے درمیان نزدیکیاں اور بڑھ جائیں گی اور آئلہ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اون جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا، اس کو صرف میری فکر نہیں ہے بلکہ میری بہن کی خوشیوں کی بھی فکر ہے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ